دنیا کا بہترین دماغ کلاس روم کی آخری صف میں بیٹھ کر بھی دنیا کو بدل سکتا ہے۔ میں نے 22 سال تک پڑھایا لیکن کبھی طلباء کی حاضری نہیں لی کیونکہ کلاس اتنی دلچسپ ہوتی تھی کہ طلباء کو خود ہی آنا پڑتا تھا۔ میں نے کبھی بھی کلاس روم میں خوف پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ کلاس روم طلباء کا دوسرا گھر ہوتا ہے۔ کوئی بھی طالب علم جو دیر سے آیا میں نے شرکت کی اجازت دی، چاہے وہ کلاس ختم ہونے سے 10 منٹ پہلے ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے ذمہ داری کا احساس۔ میں نے کبھی بھی لفظ کو 2 بار سے زیادہ نہیں دہرایا کیونکہ میں جانتا تھا کہ ہر کوئی اتنی گہرائی سے سن رہا ہے کہ اسے دہرانے کی ضرورت ہی نہیں۔ میں نے کبھی بھی مکمل 90 منٹ تک نہیں پڑھایا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اچھے اوسط اور کمزور طلباء کی حوصلہ افزائی مختلف ہوتی ہے۔ میں نے کبھی نقد جرمانہ نہیں کیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ کلاس میں کوئی یتیم یا غریب بچہ ہوگا۔ میں نے اپنے طالب علموں کو کبھی اپنے دروازے کے پیچھے انتظار کرنے نہیں دیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ دروازے کے پیچھے کھڑا ہونا عزت نفس کو ختم کر دے گا۔ میں نے ہمیشہ اجتماعی سزا کو انفرادی سزا سے بہتر سمجھا۔ میں نے ہمیشہ طالب علم کو بورڈ پر بلایا اور اس سے وہ پوچھا جو کچھ وہ جانتا تھا۔ یہ خیالات ہیں عبدالکلام کے جو انہوں نے آٹو بایوگرافی میں قلم بند کیے ہیں۔ عبدالکلام بھارت کے سابق صدر اور معروف جوہری سائنسدان تھے۔ 15 اکتوبر 1931 کو ریاست تمل ناڈو میں پیدا ہوئے اور 27 جولائی 2015 کو دل کا دورہ پڑنے سے ان کا انتقال ہوا۔ عبدالکلام بھارت کے 11ویں صدر تھے۔ انہیں بھارت کے اعلیٰ ترین شہری اعزازات پدم بھوشن اور بھارت رتن بھی ملے۔ ان کے والد ماہی گیروں کو اپنی کشتی کرائے پر دیا کرتے تھے۔ اگرچہ وہ ان پڑھ تھے لیکن عبدالکلام کی زندگی پر ان کے والد کے گہرے اثرات ہیں۔ ان کے دیے ہوئے عملی زندگی کے سبق ان کے بہت کام آئے۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ ابتدائی تعلیم کے دوران بھی وہ اپنے علاقے میں اخبار تقسیم کیا کرتے تھے۔ انہوں نے مدراس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے خلائی سائنس میں گریجویشن کی۔ بعد ازاں دفاعی تحقیقاتی ادارے میں کام کیا جہاں ہندوستان کے پہلے سیٹلائٹ طیارے پر کام ہو رہا تھا۔ اس سیارچہ کی لانچنگ میں ڈاکٹر عبدالکلام کی خدمات سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔ اس کے علاوہ پروجیکٹ ڈائریکٹر کے طور پر انہوں نے پہلے سیٹلائٹ جہاز ایسلوا کی لانچنگ میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ اسکول کے زمانے میں ایک بار عبدالکلام اپنی کلاس کی پہلی صف میں کسی امیر زادے کے بیٹے کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ماسٹر نے کہا کہ کیسے ایک مسلمان بچہ پہلی صف میں بیٹھ سکتا ہے۔ ماسٹر نے ڈاکٹر عبدالکلام کو اس گستاخی پر تھپڑ مارا اور حکم دیا کہ آخری صف میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ وہ پیچھے جا کر بیٹھ گئے اور اپنے آپ سے کہا میں پیچھے بیٹھ کر دنیا کو بدل دوں گا۔ پرانے اور قابل لوگوں کی یہ وہ باتیں ہیں جو اب کہیں نظر نہیں آتی۔ اگر موجودہ دور میں ان پر عمل کیا جائے تو بہترین طلباء سامنے آئیں گے اور نسل نو ان لوگوں کی باتوں سے سبق حاصل کرے تو وہ ہر میدان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکتے ہیں۔